میں نے میٹرک پاس نہیں کیا تھا کہ میں افغانستان گیا تھا. اپنی وزارت کو یا اپنی منصب کو کبھی استعمال نہیں کیا. میرے والد صاحب کا اپنے گاؤں کے کسی آدمی کے ساتھ زمین کا تنازع تھا. طارق خان بھائی، میں نے اپنے والد کے لیے بھی فون نہیں کیا. شریر تو زیادہ نہیں تھا، بس میں نے کوئی 9 اسکول تبدیل کیے. آپ کے کتنے اثاثے تھے جب آپ اس سارے کھیل میں داخل ہوئے، اور اب جب اس پوزیشن پہ ہیں کہ آپ؟ اصل میں ہمارے لیے ایک مشکل سوال ہے جو الیکشن کمیشن والے بھی پوچھتے ہیں کہ اپنے اثاثے ظاہر کرے. تو اثاثے ہو تو آدمی ظاہر کرے. ہمارا ایک مشترکہ زمین ہے، اب بھی ہے. ایک سکول ہے، وہ اب بھی ہے. اور کوئی کاروبار یا کوئی اس طرح پراپرٹی وہ پہلے بھی نہیں تھا، وزارت کے بعد بھی نہیں ہے. اور میں جب امیر بنا تو بھی گاڑی نہیں تھی، جماعت نے گاڑی دی. اور امارت سے ذمہ داری سے فارغ ہوا تو بھی گاڑی نہیں تھی، جماعت نے مجھے گاڑی دی ہے. میں وزیر تھا تو بھی گاڑی نہیں تھی. وزارت چھوڑنے کے بعد ہمارے ایک کارکن ہیں، وفات پا گئے ہیں، جوہر علی نام ہے، اس نے اپنی گاڑی دی. اور وہ کوئی 9-10 مہینے میں نے استعمال کی، جب تک جماعت نے میرے لیے متبادل گاڑی کا انتظام نہیں کیا تھا. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان ذمہ داریوں کی وجہ سے اگر ہم سینٹ میں رہے یا میں وزارت میں رہا، اپنی قوم کی خدمت کی ہے، اپنے علاقے کو ترقی دینے کی کوشش کی ہے، جس پر آج بھی میں فخر کرتا ہوں، شکر بھی ادا کرتا ہوں. لیکن اپنے آپ کو بنانے کے لیے میں نے اپنی وزارت کو یا اپنی منصب کو کبھی استعمال نہیں کیا. میرے والد صاحب کا اپنے گاؤں کے کسی آدمی کے ساتھ زمین کا تنازع تھا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ اب یہ میرا بیٹا بہت قابل ہو گیا ہے، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ہر کوئی اس کو جانتا ہے، تو میرے لیے یہ ایک فون کرے گا. طارق خان بھائی، میں نے اپنے والد کے لیے بھی فون نہیں کیا. اس لیے میں نے ان سے یہی عرض کی کہ آپ کا اور بیٹا فون کرے ٹھیک ہے، میرا فون یہ آپ کے بیٹے کا نہیں ہے، یہ امیری جماعت یا جماعت اسلامی کے ایک ذمہ دار کا ہے. وہ بہت حیران ہو گئے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ میں مانتا ہوں کہ جماعت اسلامی کو لوگ نہیں جانتے، اس کو اسٹڈی نہیں کرتے ہیں. لیکن اس زمانے میں جماعت اسلامی نے جو ہماری تربیت کی ہے، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، نہ میرے کسی اور ادارے کا، یہ صرف اور صرف اسلامی جمعیت طلبہ اور بعد میں جماعت اسلامی کا، علامہ اقبال کی شاعری کا، نسیم اجازی کے ناول کا، اور حسن البنا شہید، بدیع الزمان سید نورسی، سید قطب، سید قطب کے لٹریچر کا، سید مودودی کے انقلابی لٹریچر کا. اور جماعت اسلامی کی تربیت کی وجہ سے آج اگر ہم کچھ ہیں تو ان کی وجہ سے ہے. سراج بھائی، سراج صاحب، آپ کی جو ابتدائی تعلیم ہے وہ آپ نے کہاں حاصل کی؟ کچھ شرارتی طالب علم تھے، کچھ شرارتیں کرتے تھے، یا یہی سنجیدگی اور متانت تب بھی تھی اور وہی اب بھی ہے؟ شریر تو زیادہ نہیں تھا، بس میں نے کوئی 9 اسکول تبدیل کیے. اتنی شرارتی تھے؟ اور کس قسم کی شرارتیں کرتے تھے سراج 4 صاحب؟ کالجز تبدیل کیے. اور شرارتوں کا بتائیں، بچپن میں شرارتیں کس طرح کی، بچپن کیسا گزرا؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت مار پڑی ہے، والدین کی طرف سے بھی، اساتذہ کی طرف سے بھی. کچھ تو لیکن کرتے تھے. اگر کوئی بچہ شرارت نہیں کرتا ہے نا، تو آپ یوں سمجھے کہ وہ بھی اب نارمل ہے. یہ بچپن لیکن میں تھوڑی شرارتیں، میں کہتا ہوں شرارتی کرنا. یہ شرارتوں پہ اب کی گفتگو بھی ہوئی نہیں، تھوڑی شرارتیں بتائیں، کس قسم کی شرارتیں کرتے تھے؟ کیا تھوڑی یاد کریں بچپن کو ذرا، چلیں میں بچپن میں نہیں چلتے ہیں آپ چاہتا کیا. ہوں کہ آج کے بچے میری بات سن کر وہ بھی شرارتیں میں کرنے عرض لگے. کروں، والدین آلریڈی بچوں کی شرارتوں سے تنگ ہے. آج کل تو خیر کچھ میڈیا نے ان کو مصروف کیا ہے بچوں کو. اگر آپ ہمیں شرارتیں بتا دیں گے نا تو ہمارے بچوں کے پاس ایک دلیل آ جائے گی کہ آپ مجھے شرارتوں سے روکتے ہیں. ہو سکتا ہے کل میں بھی کسی جماعت کا امیر بن جاؤں تو میری شرارتوں پہ اتنی نکتہ چینی نہ کریں، ان کے پاس ایک دلیل آ جائے گی. سر، میں چاہتا ہوں کہ آپ ڈسکس کریں کہاں کہاں بچپن گزرا، کیا شرارتیں کرتے تھے کہ 9 اسکول بدلنے پڑے. میں چاہتا ہوں کہ اس پہ گفتگو ہو سر. جو میں نے اسکول بدلے ہیں نا، کچھ تو میرے والد صاحب کے ٹرانسفر ادھر ادھر ہوتے تھے. بعد اچھا، میں جب اسلامی جمعیت طلبہ کو جوائن کیا جی جی،
تو تنظیم کے کہنے پر اچھا ہاں یعنی میں نے 4 اسکول تبدیل کیے. اچھا اچھا، ہاں آپ اپنے اسکول لائف میں ہی آ گئے تھے؟ میں 8ویں میں آیا تھا، اسکول تھا حاجی آباد. پھر اپنی تنظیم کے کہنے پر ملاکڑ آیا، پھر تنظیم کے کہنے پر تیمل گرا گیا، پھر تنظیم کے کہنے پر ایک اور ہائی اسکول خال گیا، پھر تنظیم کے کہنے پر لال قلعہ گیا. تو آپ یہ شرارتی سمجھے کہ جب بھی میرے والد مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ نے یہ اسکول کیوں چھوڑا، اس اسکول میں کیوں جا رہے ہیں، تو ہم یہی بتاتے تھے کہ اسکول کے جو لیبارٹری ہے ٹھیک نہیں ہے، لائبریری میں کتابیں کم ہے، اساتذہ بھی قابل نہیں ہے. تو ہمارے والد صاحب متاثر بھی ہوتے تھے کہ اچھا جو پتر ہے اتنا شوقین ہے پڑھائی کا کہ لائبریری کے پیچھے. لیکن حقیقت میں ہمارے جو اس اسکول چھوڑنے کا، آگے جانے کا جو سبب تھا وہ ہماری تنظیم تھا. تنظیمی ضروریات کے خاطر میں ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، اور اس طرح چلتے چلتے میں نے 9 اسکول میں میٹرک پاس کیا. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو اسلامی انقلاب کی ہی محبت ہوئی یا دنیاوی محبتیں بھی کوئی ہو گئیں زندگی میں؟ طارق خان یہ جو نسیم حجازی کے ناول ہے نا جی، ہاں اگر آپ چٹان کو پڑھے، اگر آپ شاہین کو پڑھے، اگر آپ بدر کو پڑھے، آپ صلاح الدین کو پڑھے، تو وہ انسان کو ایک اس طرح دنیا میں لے جاتا ہے. آدمی یہی چاہتا ہے کہ میں بھی شاہین بنوں، میں بھی اسی طرح ٹائیگر بنوں، میں بھی اسی طرح فاتح بنوں، میں بھی اسی طرح مقابلہ کروں ماحول کا، حالات کا، دشمن کا. تو اتفاق سے انہی دنوں افغان جہاد شروع ہوا. اچھا اچھا. تو ہمیں یوں لگا کہ جو نسیم حجازی نے حق اور باطل کے جو معرکے کے تصویر کشی کی ہے وہ افغانستان میں، اس لیے ابھی میں نے میٹرک پاس نہیں کیا تھا کہ میں افغانستان گیا تھا. اور ان کے راستے یہاں سے کوئٹہ گئے، کوئٹہ سے پھر چمن کراس کر کے افغانستان گیا. اور سچی بات یہ ہے کہ آج میں تصور کرتا ہوں کہ کیسے ایک میٹرک کا طالب علم یہ کام کرتا ہے. لیکن بہرحال وہ مطالعہ، وہ اقبال کی شاعری، وہ علامہ اقبال کے شاعری کے علاوہ سید مودودی کا لٹریچر، بس وہ واقعی انسان کو گرگس کی بجائے ایک شاہین بناتا ہے. پرواز ہے دونوں کا اسی ایک فضا میں، شاہین کا جہاں اور ہے گرگس کا جہاں اور. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس دنیاوی محبتوں کے لیے وقت ہی نہیں ملا. واقعی اگر میرا جو مزاج ہے، اگر مجھے جمعیت نہ ملتی تو میں بہت سارے اور سرگرمی میں مصروف ہو جاتا. ہاں لیکن اس جمعیت نے مجھے موقع ہی نہیں دیا.